جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا تمہاری شان میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا، تمہاری عظمت کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا، تمہارا ذکر بلند کیا جاتا رہے گا۔ اسی لیے تو دیکھو، ارے کل 1,25,000 زبانیں حضور کا ذکر کرتی تھی صحابہ کی شکل میں، آج پوری دنیا میں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، چاہے اذان کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے کلمے کی شکل میں ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تجھے کیسے چھوڑیں گے، اس لیے کہ سب ہماری رضا چاہتے ہیں اور ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر وہ پورا مضمون آتا ہے جس میں حضور کے معصوم بچپنے کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں یتیم پایا، اب توجہ فرمائیں، حضور کی شان اللہ بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب، ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو اپنی آگوش غیرت میں جگہ عطا کی۔ یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، توجہ فرمائیں، یتیموں کو چھوڑا جاتا ہے، لیکن اے آمنہ کے در یتیم، تو ایسا یتیم ہے کہ جب ہم نے تجھے یتیم پایا او در یتیم، تو اپنی آگوش رحمت میں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ہم نے کہا ایک بات آپ سے کہیں، جس کا بچپن قرآن بیان، پہلی بات تو یتیم کی تعریف ہی یہ ہے، جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تبھی تک وہ یتیم کہلاتا ہے اصطلاح شریعت کے اندر، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اس کو یتیم اصطلاح شرع میں نہیں کہا جا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام کی جو شان یتیمی قرآن بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ حضور کا بچپن بیان کر رہا ہے، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو، توجہ ہے آپ کی، جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو کہ قرآن اس کو بیان کرے، اس کی جوانی کتنی بے مثال ہوگی، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی، پھر اس کا معراج پہ آنا جانا کتنا بے مثال ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اگر حضور کی میلاد سننے آئے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی پوری زندگی آدمی کھول کے بیان کرے۔ آپ جس کی بھی زندگی کھول کے بیان کرو گے تو زندگی کیا کھلے گی، پول کھل جائے گی۔ کوئی بھی مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت بڑا مقرر بھی ہو، بہت بڑا پیر بھی ہو، بہت بڑا شیخ الحدیث بھی ہو، بہت بڑا عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، آپ کہیں گے اس کی پوری زندگی پڑھو، تو پوری زندگی میں تو بچپن پہلے آتا ہے، لیکن بچپن آپ نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے کہ جو آج مقرر بنا ہے وہ بچپن میں شرارت بھی تو کرتا تھا، تو اس کی بچپن کی شرارتیں کون بیان کرے گا؟ تو لوگ ہنسیں گے نا، بلکہ بچپن کا حال یہ تھا کہ استاد اگر 4 ڈنڈے زیادہ مار دے مدرسے میں تو اس کی سائیکل کی وال کلی کھول لی جاتی تھی۔ یہ بھی تو بچپنا ہے، اور وہ بڑے بڑے لوگوں کا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ، استاد کا ٹائر پنچر کر دیا جاتا تھا اس کی گاڑی کا، صرف اس نے ڈانٹ دیا تو۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کا بچپنا ہے۔ کسی کی زندگی میں سائیکل چوری کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کتوں کو دوڑانے کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں کسی دوست کی قلم چرانے کا الزام ہے، کسی کی زندگی میں بچپنے میں کسی کے ٹفن کھا جانے کا الزام ہے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو جس طرح چاہو بیان کرو، آپ کو کبھی عیب نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر کے جھولے میں کھیلنے تک، اور جھولے میں کھیلنے سے لے کر جنگل جانے تک، اور جنگل جانے سے لے کر حلیمہ کی بکریوں پہ شفقت کرنے تک، اور حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلنے سے لے کر جبریل کی آگے آگے جانے تک، حضور کی پوری زندگی دیکھ لو تو پکار اٹھو گے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ
गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं। वो सुकन है जिसमें सुकन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अगर आप उसको बतौर सबूत सुनना चाहते हैं तो मैं चंद रिवायतें पढ़ता हूँ। बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना, इसलिए कि आप भी गर्मी में हैं, हमारे उलमा भी गर्मी में बैठे हुए हैं। देखिए हुजूर की जिंदगी क्या है। एक बात आपको बताऊं, एक दिन सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के चचा जान ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब वो ईमान ले आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक हैरत अंगेज में बात आपको बताऊं। आका ने फरमाया क्या? तो अर्ज किया आका, दरअसल बात ये है कि मैंने एक दिन देखा कि आप झूले में लेटे हुए थे। ये हुजूर के घर वाले हैं जो हुजूर का बचपन बयान कर रहे हैं। सुनियो, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता किया है, कैसा रसूल अता किया है, जिसकी शान उसके घर वाले खुद बयान करें। अल्लाह अकबर। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने बचपन में आपको देखा, आप झूले में थे, और जब आप झूले में थे तो झूला हिल रहा था, झूला हिल रहा था। आपने उंगली ऊपर उठा रखी थी, आपकी उंगली के इशारे पर चांद कभी इधर होता, कभी इधर होता, कभी इधर होता, यानी जिधर जिधर उंगली इशारा करती चांद उधर होता। मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया मेरे चचा, तुमने तो उंगली के इशारे पर चांद को झुकते देखा है, मैं उससे हैरत अंगेज बात तुम्हें बताऊं चचा, इससे बड़ी बात बताऊं। हजरत अब्बास ने कहा क्या? आपने इरशाद फरमाया चचा, आपने उंगली के इशारे पर चांद को दाएं बाएं होते देखा है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर जो चलने वाला कलम था उसकी आवाज को भी मैं सुना करता था। माँ के शिकम से, माँ के पेट से मैं लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था। ये अपने नबी की शान है। हुजूर का मासूम बचपने की झलकियां क्या है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई तो मक्के का दस्तूर था, अरब का दस्तूर था कि बच्चों को अपने घर रखना ऐब समझा जाता था, बल्कि शहर के लोग अपने घर के अंदर बच्चों को नहीं रखा करते थे, बल्कि देहातों में, गांव में भेज दिया करते थे, ताकि देहात के पुरफजा माहौल के अंदर बच्चे परवरिश पाए, और उनको दाइयां दूध पिलाती थी। अल्लाह अकबर। फिर आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह कि मक्कतुल मुकर्रमा जैसे शहर पाक में फिर आसपास से गिर्द नवाज से दाइयां आती थी और बच्चों को लेकर के जाती थी। आपको पता है रसूलुल्लाह के जो दादा जान थे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मक्के के बहुत मालदार आदमी थे। सबसे ज्यादा ऊंट इनके पास थे, सबसे ज्यादा खच्चर इनके पास थे, सबसे ज्यादा बकरियां इनके पास थी। अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, काबा शरीफ के ट्रस्टी मुतवल्ली आप थे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बेटे की विलादत हुई, यानी पोता हुआ, तो जो भी दाई आती वो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा के पास हाजिरी देती। हुजूर के दादा नाम पूछते, ले जाते, और वो जैसे हुजूर को गोद में लेती, हुजूर किसी का दूध नहीं पीते। उसके बाद दाइयां आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती। हुआ ये कि जब सब दाइयां आकर के चली गई तो उसके बाद एक दाई ऐसी थी जो बड़ी कमजोर थी, खुद भी उसकी सवारी भी कमजोर थी, वो बड़ी गरीब थी। गुर्बत की वजह से उसका सीना खुश्क हो चुका था। उसका बेटा जिसका नाम अल्लाह अकबर अब्दुल्लाह था, वो उसका बेटा, वो भी दूध न मिलने की वजह से रात रात भर रोते रहता था, और वो सवारी की वजह से सबसे पीछे रह गई, सबसे बिछड़ी रह गई। गरीब थी, मुफलिस थी, नादार थी। वो दूर से आई, देर से आई। अल्लाह अकबर। जब आखिरी में रसूलुल्लाह के घर पहुंची तो पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा ने फरमाया तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हलीमा बिन्ते ज़ुएब है। अच्छा, ये मेरा बेटा। इतनी दाइयां आई
لیکن اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا، اس لیے میرا بچہ سب کا دودھ نہیں پیتا، میں تجھے دکھاتا ہوں اگر وہ تیرا دودھ پی لے گا تو بچہ میں تجھے سونپ دوں گا۔ حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا، بڑا نظیف ہے بچہ، بڑی نفیس طبیعت کا بچہ ہے، ذرا غور سے سننا، یہ اپنے نبی کا بچپن ہے، ابھی نبی چند دن کے ہے، بہت زیادہ حضور کی عمر نہیں ہوئی، سال دو سال کی عمر نہیں ہوئی، چند دن کی اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی عظمت کو سمجھو، ناموس رسالت پر پہرا دینے والوں، جن کو ناموس ہی پتا نہیں ہے وہ ناموس رسالت پر کیا پہرا دے سکیں گے؟ پہلے حضور کی ناموس تو جانو، پہلے حضور کی عزت تو جانو، پہلے حضور کی سیرت تو جانو، پہلے حضور کی توقیر تو جانو۔ حالات یہ ہیں جس قوم کو رسول اللہ کی سیرت نہیں پتا، جس قوم کو حضور علیہ السلام کی ازواج کے نام نہیں پتا، جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کے نام نہیں پتا، جس قوم کو رسول اللہ کے دادا دادی نانا نانی کا نام نہیں پتا، وہ ہم کیا کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہیرو کے نام تو پتا ہے، ان کے نسب نامے تو پتا ہے، کس کے ساتھ شادی ہوئی وہ بھی پتا ہے، کس نے مسلم سے کی وہ بھی پتا ہے، کس نے غیر مسلم سے کی وہ بھی پتا ہے، کس اداکار کو کتنے بچے ہو گئے پھر طلاق ہو گئی یہ بھی پتا ہے، لیکن رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، چھپرا مت ڈالو، اللہ اکبر، اللہ کو گواہ بنا کر ایک بات کہتا ہوں، اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کا ذکر تو کیا ہے، اپنے پیروں کا ذکر تو کیا ہے، ہم نے رسول اللہ کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ذکر اوروں کا کیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ ایک بات کہوں، آج اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ اگر رسول اللہ کی سیرت بیان ہو تو ہماری قوم کو سانپ سونگ جاتا ہے، لیکن اگر پیر کی شان بیان ہو تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ پھر مقرر بیوقوف ہے، شاعر بیوقوف ہے کہ وہ حضور کی شان پڑھے گا، جس کو پیسے چاہیے وہ تو وہی سکہ چلائے گا جو چل رہا ہے۔ یہ حال ہے، برا مت ماننا۔ اگر کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی رضوی ہے، اشرفی ہے، برکاتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے سب سے پہلے پیر رسول اللہ ہے، بعد میں سب ہے۔ میں کسی کے ذکر پہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن آج یہ ہو گیا، ہر آدمی اپنا باپ لے کے بیٹھا، ہر آدمی اپنا پیر لے کے بیٹھا، مر کے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اپنے بزرگوں کے مسلک سے ہٹ گئے ہو، سب کا ذکر کرتے ہو، نبی کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ذکر نبی کی محفل ہوتی ہے تو بھی دائیں بائیں سے پتہ نہیں کس کس ننگے دھڑنگے کو اور غیبی پیروں کس کس کو لا کے گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضور کے فضائل اتنے ہیں، صدیق اکبر نے پوری زندگی کبھی باپ کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ خود سرکار غوث اعظم نے اپنے پیر کا ذکر نہیں کیا، پوری زندگی رسول اللہ کی تبلیغ کی۔ اگر وہ اپنے پیر کا ذکر کرتے تو حضرت ابو سعید مخرمی کا نام لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہتا؟ ان کا نام چھپنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غوث پاک نے پیر کی تبلیغ نہیں کی، غوث پاک نے نبی کی سیرت کی تبلیغ کی۔ غریب نواز اگر اپنے پیر کی تبلیغ کرنے نکلتے تو خواجہ عثمان ہرونی کا نام اتنا چھپا ہوا کیوں رہتا؟ بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ دین کی تبلیغ کے لیے، وہ لوگ رسول کی تبلیغ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا پیروں کا ذکر کرو، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور خود میرے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کشتے عشق رسول، وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ اس کا باپ بھی بے مثال تھا، اس کا دادا بھی بے مثال تھا، اس کا پردادا بھی بے مثال تھا، اس کا پیر بھی بے مثال تھا، اس کا پیر خانہ بھی بے مثال تھا، لیکن اس نے اپنی کلام اور زبان کو وقف کر رکھا تھا، تو نہ پیر کے لیے نہ باپ داداؤں کے لیے اس نے کلام اور زبان کو وقف کیا تھا، تو صرف اپنے نبی کے لیے، اور وہ یوں کہتا تھا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی، اس کے یہاں میت بھی ہوتی تھی، تو
وہ اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا. اس کے گھر میں میت ہوتی تو وہ اپنے گھر کی میت کے مرثیے نہیں لکھتا تھا. وہ تب بھی نبی کی نعت لکھتا تھا. آنکھیں رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, او حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آج اگر ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی ہے. حضور کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ. اگر ختنہ کی محفل بھی ہو, بچے کا ختنہ بھی کرو, تو عظمت رسول کا جلسہ رکھو اور اس میں سیرت رسول بیان کرو. اگر بیٹے کی شادی ہے, ڈی جے نہ بجانا, عظمت رسول کا جلسہ رکھنا اور عظمت رسول پہ تقریر کروانا. ذکر رسول کی برکت ملتی رہے گی. بہرحال میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, ہمارے بچے اس وقت تک عاشقان رسول تھے. کب تک؟ جب تک مائیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت طوطا مینا کتے بلی کی کہانی نہیں سناتی تھی, بلکہ حضور کی سیرت طیبہ سناتی تھی, حضور کے واقعات سناتی تھی. آج بہنوں کو بھی حضور پتہ نہیں ہے, حضور علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں ہے. میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بہنوں کو بھی پتہ چلے. علماء سے سنو, واقعات یاد کرو اور اپنے بچوں کو سناؤ. بچے کو عظمت رسول پلاؤ. صرف پڑھاؤ نہیں بلکہ پلا دو عظمت رسول, گھٹی میں پلا دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بچوں کے سینے سے عشق رسول نکال نہ سکے. دنیا میں کمروں میں بیٹھ کر لوگ رسول اللہ کو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ تمہیں اپنے نبی کی معرفت نہیں ہے, تم اپنے نبی کو جانتے نہیں ہو. ایک چھپی ہوئی بات کہوں, مفتی صاحب بہت اچھی تقریر کر رہے تھے, اللہ انہیں سلامت رکھے, ان کی زبان میں اور قوت عطا کرے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, مفتی صاحب نے پوری طاقت سے ہمیں کہا, اور یہ ہمارے مسلک کا تقاضا ہے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے. لیکن ایک بات کہوں, جو قوم اپنے نبی کے نام پر 10 منٹ فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتی, وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا قربان کر سکتی ہے. گستاخی کرنے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سوائے نعروں کے کچھ نہیں. اگر ہاتھ اٹھانا مت, اگر ہاتھ اٹھوائے جائے نا, رات میں 10 بجے سے بیٹھے ہو اور اب 2:30 بج رہے ابھی تک بیٹھے ہو, اب پتہ نہیں کب تک بیٹھو گے. ابھی میاں صاحب کا بھی خطاب ہوگا, لیکن کتنے لوگ عشاء پڑھ کے آئے پوچھو, اور کتنے جا کر فجر پڑھیں گے یہ بھی پوچھو. جو قوم جلسے میں 5 گھنٹے تو بیٹھ سکتی ہے, لیکن 5 منٹ کا وقت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قربان نہیں کر سکتی. یہ کڑوی حقیقت ہے, یہ دکھڑا ہے, ہمارا دکھڑا ہے, یہ دکھڑا ہے. بلکہ لوگ جو جلسے میں آتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں نا, اتنی پبلک آئی, اس نیت سے کون آتا ہے کہ چلو حضور کو راضی کر لیں اور حضور کا ذکر سن لیں. بہت سے لوگ تو جلسوں کو پکنک بنائیں, ناپاکی میں اٹھ کر چلے آتے ہیں جلسوں میں, کھلے سر چلے آتے ہیں جلسوں میں, بے وضو چلے آتے ہیں جلسوں میں. یہ وہ جلسے تھے جن میں تقدیریں بدلتی تھی, یہ وہ محفلیں تھی جس میں دعائیں قبول ہوتی تھی, یہ وہ محفلیں تھی مقرر حضور کا ذکر کرتا اور آنکھ بند کرنے والے آنکھ بند کے رسول اللہ کا دیدار کر لیا کرتے. آج محفلوں کا تقدس گیا, محفلوں کا تقدس پامال ہوا, رسمیں ہو گئی, رسمیں ہی رسمیں ہیں. اللہ کے بندوں غور سے سنو, چھوڑ دو بابا, چھوڑ دو, او بھیا اللہ رحم کرے, آپ تھوڑی دیر سننا ہے بس, ہاں نہ کچھ مت کرو, آپ بھی بیٹھ جاؤ, سب کو بیٹھنے دو, کوئی کسی کو کچھ نہ کہے. درود شریف پڑھنے بلند آواز, سب سکون سے بیٹھتے ہیں, منتظمین ہی بیچارے گڑبڑ کرنے لگتے ہیں. اللہ ان پہ رحم کرے, سب پہ رحم کرے. درود شریف پڑھیں بلند آواز. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تھوڑی سی بات میں سمیٹ رہے ہیں اپنی بات کو, وہ 2 بجے کے بعد پھر کیا تقریر کرنا, لیکن آپ بہت اچھے سے سن لیں, اس لیے میں ہمت کر رہا ہوں کچھ عرض کرنے کی. حضرت سیدنا عبد المطلب, اس مجمع میں علماء
علماء کے سوا کوئی دوسرا بندہ بتا سکتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کا نام کیا تھا؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتانا کہ حضرت عبد المطلب کا نام کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے مجمع میں؟ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا نام کیا ہے؟ مجمع میں کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حال ہے اس قوم کا جو قوم اپنے نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتی ہے۔ یہ ہنسنے کا نہیں، یہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے۔ عبد المطلب کوئی نام نہیں ہوتا، یہ لقب ہے، شیبہ ہے۔ نہیں پتا، معلوم ہی نہیں۔ حضور کے جو پردادا ہیں ہاشم، ان کا نام کیا ہے؟ ہاشم نام نہیں ہوتا کوئی۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کرنے والا، روٹی چورنے والا۔ ہاشم کا کیا نام تھا؟ حضرت عمرو۔ عمرو نام تھا۔ ہاشم کیوں کہلائے؟ اس لیے کہلائے کہ جب مکے میں قحط تھا، لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترستے تھے، تو حضور کے پردادا ملک شام تک گئے، وہاں سے آٹا، گندم اور سب کھانے پینے کی چیزیں خرید کے لائے۔ اونٹ ذبح کرتے جاتے تھے، سالن پکاتے تھے، روٹیاں پکواتے تھے، اور چور چور کے شرید بنا کر کے حضور کے پردادا پورے مکے کو کھلاتے تھے، اور یہ برسوں تک کھلاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ یاد رکھنا، نبی کے گھر والوں کو یہ جو تم نے بنا کے پیش کیا نا کہ وہ مفلس تھے، غریب تھے، وہ فقیر تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ بات جھوٹ ہے، جھوٹ۔ اس لیے کہ حضور کے گھرانے والے سب کے سب مالدار تھے۔ جب پورا مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا تو اس وقت روٹی کے ٹکڑے کر کے اگر پورے مکے کو کوئی خیرات میں کھلا رہا تھا تو وہ میرے نبی کا پردادا ہے، جسے دنیا حضرت ہاشم۔ یہ بات یاد رکھنا۔ پتہ نہیں لوگوں کو نبی کے گھرانے سے کیا تکلیف ہے کہ رسول اللہ کے گھرانے کو ہمیشہ توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے۔ کچھ لوگوں نے تو لاشعوری طور پہ اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے دادا اتنے غریب تھے کہ کوئی دائی ان کے گھر آئی نہیں۔ میں نے کہا بولنے سے پہلے کچھ تول تو لو نا۔ کتنے غریب تھے میاں صاحب، کتنے غریب کہ کوئی دائی آئی نہیں، کوئی دائی آئی نہیں، اس لیے کہ وہ غریب تھے۔ مکے کے متولی تھے کعبے کے۔ ایک بات پیش کرتا ہوں، صحیح لگے تو قبول کرنا ورنہ چھوڑ دینا، پوری مت باندھنا۔ حضور کی ولادت کب ہوئی؟ واقع فیل سے ٹھیک 55 دن کے بعد۔ 55 دن کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے۔ ٹھیک، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں تو تائید کریں گے، غلط کہہ رہا ہوں تو اصلاح کریں گے، میں قبول کرنے والا آدمی۔ اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی؟ واقع فیل سے ٹھیک 55 دن کے بعد۔ ٹھیک ہے، جب ابرہہ آیا اور اونٹ اور بکریاں ہانک کے لے گیا تو کس کا نام ملتا ہے ابرہہ کے بعد جانے والوں میں؟ صرف ایک نام، مفتی صاحب صحیح عرض کر رہا ہوں، صرف ایک نام، کس کا؟ عبد المطلب کا۔ عبد المطلب گئے، حالانکہ ان کی کرامتوں کا ظہور بھی ہوا کہ اس کا جو ہاتھی تھا محمود نام کا، جس کو وہ شراب پلاتا تھا اور ہاتھی سب کو اڑاتا تھا اپنی سونڈ سے، جیسی حضرت عبد المطلب آئے تو اس کے خیمے کے بالکل آنگن میں وہ ہاتھی کھڑا تھا۔ ابرہہ مسکرا رہا تھا، یہ آ کر کے کیا مجھ سے بات کرے گا؟ پہلے تو میرے ہاتھی سے گزرنا پڑے گا، نپٹنا پڑے گا۔ جیسے حضور کے دادا جان آئے، ہاتھی جھکا اور اس نے میرے نبی کے دادا کو سجدہ کیا۔ نبی تو نبی ہے، نبی کے دادا کو بھی جانور سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ پریشان ہوا، آپ اندر گئے، اور اندر جانے کے بعد آپ نے جو کہا، ہر سیرت نگار نے لکھا، شبلی نعمانی بھی یہاں تک لکھ رہے ہیں، شبلی نے بھی لکھا۔ شبلی کی جماعت والوں کی توجہ چاہتا ہوں جو کہتے ہیں وہ تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے، بڑے نادار تھے، ان کا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں شبلی نے بھی لکھا، 55 دن پہلے کا واقعہ، ولادت سے 55 دن پہلے کا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرے اونٹ واپس دے، میری بکریاں واپس دے، میرا مال واپس دے۔ ابرہہ نے ہنس کے کہا تو تو کعبے کا متولی ہے، میں سوچ رہا تھا تو کعبے کے بارے میں بات کرے گا۔ عبد المطلب نے کہا مال میرا ہے، توجہ، مال میرا ہے، مال میرا ہے، اس کو بچانا میرا کام ہے،
اس کی حفاظت اللہ کے کرم پر ہے. پتا چلا وہ سارے اونٹ کس کے تھے؟ بولو بھائی بات سمجھے، کس کے تھے وہ سب اونٹ؟ کس کے تھے؟ بولو کس کے تھے؟ بولو کس کے تھے؟ حضرت عبد المطلب کے تھے. وہ بکریاں کس کی تھی؟ ہزاروں. کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ بات سمجھ نہیں آتی. جس کی ہزاروں بکری اور ہزاروں اونٹ ہو، 55 دن میں آخر کون سا زلزلہ اور سونامی آ گئی تھی کہ 55 دن کے اندر وہ سارے اونٹ غائب ہو گئے، وہ ساری بکریاں غائب ہو گئی، اور پورے مکے کا سب سے مالدار عبد المطلب اتنا غریب ہو گیا کہ اس کے پوتے کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہ ہوئی. بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ تو حضور کے دادا مکے کے متولد کعبے کے اور سب سے مالدار انسان تھے، اولاد کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی. تو جب حلیمہ آئی تو حلیمہ سے کہا، حلیمہ میرا پوتا سب کا دودھ نہیں پیتا، ایک کام کر، میں تیرے اس کے پاس تجھے لے کے چلتا ہوں، اگر وہ تیرا دودھ پی لے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا. حلیمہ نے شوہر سے مشورہ کیا. اب یہ بات کس کس نے لکھی مجھے نشانہ نہیں بنانا، میں نے صرف مطالعہ پیش کیا ہے. جو انہوں نے لکھا وہ سب قابل احترام ہے، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. لیکن ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن یہ سازش کر رہا ہے. اگر کسی اپنے نے لکھ لیا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس طرف توجہ نہیں گئی، میں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن حضور کے دادا کتنے مالدار تھے. کہا میں تجھے مالا مال کر دوں. اچھا. جب حلیمہ گئی، اب حلیمہ خود کہتی ہے جب میں گئی نا تو میں نے دیکھا بستر پہ وہ سو رہے تھے، چند دن کے تھے اور سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. حلیمہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اتنا خوبصورت کوئی بچہ نہیں دیکھا تھا جتنا میں نے آمینہ کے لال کو دیکھا. سفید کپڑا ختم کہاں ہوتا تھا اور چہرہ شروع سے کہاں ہوتا تھا یہ مجھے پتا نہیں چلتا تھا. میں گئی تو میں دل سے ان پر نثار ہو گئی. میں نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کے مسکرا دیا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، تجربات بھی کہتا ہے کہ جو بچے 5 دن 10 دن 20 دن مہینے 2 مہینے کے ہوتے ہیں وہ جب بھی اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں. لیکن میرے نبی ہیں نہ روتے ہوئے پیدا ہوئے اور نہ کبھی نیند سے روتے ہوئے اٹھے. جب بھی اٹھے تو مسکراتے ہوئے اٹھے. وہ کیوں نہ مسکرائیں کیونکہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حلیمہ کہتی کہ جیسے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا انہوں نے مسکرا دیا. جب وہ مسکرا دیے تو میں نے اٹھایا اور سینے سے لگایا. حلیمہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم غربت کی بھوکمری کی وجہ سے میرے سینے خشک ہو گئے تھے. میرا خود کا بیٹا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے رات رات بھر روتا تھا، مجھے ستاتا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے سینے سے محمد کو لگایا میرے سینے میں گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. اور جیسے ہی میں نے دائیں طرف پیش کیا انہوں نے شوق سے پینا شروع کیا. اور جب میں نے بائیں طرف کا پیش کیا انہوں نے منہ ہٹا لیا. میرے بیٹے کو میرا شوہر لے کے کھڑا تھا، گویا کہ اشارہ کر رہے ہوں ماں میں تو پی چکا ہوں، میرے اس بھائی کو بھی ذرا پلا دے. میرے امام اس کی منظر کشی یوں کرتے ہیں اللہ اکبر. بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. آپ سے پوچھتا ہوں حضور ابھی چند دن کے ہیں، حلیمہ کا دودھ دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف سے نہیں پیا، بھائی کے لیے چھوڑ دیا. نبی کے نام پہ جان دینے والوں بتاؤ اپنے بھائیوں کا کتنا حق اور حصہ دبا کے بیٹھے ہو، اپنی بہنوں کا کتنا حصہ دبا کے بیٹھے ہو. ہر سال حج کو جا رہے ہو، ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو، مسجد میں لاکھوں روپے چندہ لکھا رہے ہو، مخیر قوم ملت کا ٹائٹل حاصل کر رہے ہو. بھائی کا حصہ دباؤ گے مسجد بنانا کام نہیں آئے گا، مدرسوں میں چندے لکھانا کام نہیں آئے گا. بہنوں کا حصہ دبا کے ہر سال عمرہ جاؤ گے عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا. ان کا حق ادا کرو، رسول اللہ سے سیکھو. ارے دنیا کے لیڈر انصاف کی بات کرتے ہیں لوگوں سے، لیکن جب انصاف دینے کی بات آتی ہے سب سے پہلے وہ ناکام ہوتے ہیں. رسول اللہ نے انصاف کی بات بعد میں کہی، پہلے ماں کی گود میں انصاف کر کے
سکھایا, جس کا ماں کی گود میں انصاف کا یہ عالم ہو. جب وہ نبوت کا اعلان کر چکے ہوں گے اس وقت ان کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا. حلیمہ کہتی ہے اللہ اکبر, میں تو دل و جان سے قربان ہو گئی. میں نے کہا اچھا اب میں یہ بچہ لے جا سکتی ہوں؟ تو نبی کے دادا نے کہا ٹھیک ہے حلیمہ لے جانا, لیکن اس کی حفاظت کرنا. جب میں لے جانے لگی تو نبی کی امی نے کہا, سیدہ آمنہ خاتون نے کہا, حلیمہ یہ میرا بچہ معمولی بچہ نہیں ہے, اس کے پیدا ہوتے میں نے عجیب عجیب قسم کی بشارتیں دیکھی ہے, کرامتیں دیکھی ہے, عجیب عجیب قسم کے واقعات دیکھے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی بی بی آپ نے کیا کیا دیکھا؟ بہت انہوں نے بیان کیا. صرف ایک بات میری بہنیں سن لے, بہنوں کے لیے خاص طور پہ ادب کے پردے میں, ادب کے دائرے میں, حیا کے پردے میں. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کے دل میں الگ الگ قسم کی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو مائیں کھانے پر اتنی اتارو ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ تو مٹی بھی تک کھانے لگتی ہے. ٹھیک, اللہ جسم میں مختلف قسم کی بدبو آتی ہے اور طبیعت بوجھل رہنے لگتی ہے. حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ میرے نبی کی امی کہتی ہے جس دن وہ میرے پیٹ میں آئے میرے دل سے کھانے کی خواہش ہی ختم ہو گئی. ہر بچہ آتا ہے کھانے کی خواہش لاتا ہے. حضور آئے کہتی کھانے کی خواہش ختم ہو گئی, اور کہتی ہر بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے, ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جسم میں بدبو پیدا کرتا ہے. فرماتی ہے جس دن سے محمد میرے شکم میں آئے اللہ اکبر ایسی نامعلوم خوشبو آتی تھی کہ مکے کی عورتیں باتیں کرتی تھی آمنہ اتنی مہنگی مہنگی خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے جو ہم نہیں پاتی. تو آمنہ خاتون میرے نبی کی امی کہتی ہے واللہ جس دن سے میرا بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں نے کبھی خوشبو لگائی ہی نہیں ہے. جو خوشبو بھی آتی ہے وہ میرے بچے کے صدقے میں آتی ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بٹکنے والے. اللہ اکبر. پھر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں لے کر کے چلی, کہتی ہے جب میں نے سوچا کہ لے کر چلی ہوں تو کعبے کا طواف کر لوں, پتہ نہیں اب کب آؤں گی مکہ. ہمیشہ آنا جانا تو رہتا نہیں تھا, پیدل آنا تھا, سواری پہ آنا تھا, گھوڑے کھچروں پہ آنا تھا. کہتی میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں. یہ روایت میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں, علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بیان کرتے اس کو, صاحب تفسیر مظہری وہ بیان کرتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سوچا کعبے کا طواف کر لوں, کعبے کا طواف کر رہی تھی, سوچا حجر اسود کو چوم لوں, بچے کو چموا لوں. جیسی میں نے ان کو حجر اسود کے قریب کیا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئی. حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور اس نے میرے محمد کے لبوں کو چوم لیا. یہ اپنے نبی کا بچپن ہے. بھائیو آپ مجھے بتائیں جس کا بچپن اتنا بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال ہوگی. آج اس نبی سے ہم دور ہیں. بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں اسی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا. اللہ کے رسول نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے. ایک شخص نے سیدنا سلمان فارسی کو تانا دیا یہ تمہارا نبی کیسا ہے, وہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا الحمدللہ ہمارا دین وہ ہے جس میں بیت الخلاء کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے. تمہارا بھی کوئی مذہب ہے جس میں استنجا کا تک ڈھنگ نہیں سکھایا گیا؟ یہ تمہارا بھی کوئی مذہب, یہ ہمارا مذہب. بھائیو حضور نے سب سکھایا. ہم حضور سے نہیں سیکھ رہے, ہم اللہ کے رسول سے نہیں سیکھ رہے. اسی لیے ہم کہاں سیکھ رہے ہیں؟ فلموں سے. ہم کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اداکاروں سے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں رات کے 3 بجنے قریب, اللہ انہیں جزائے خیر دے, گرمی میں پنکھے چل رہی مگر بیٹھی ہیں. لیکن بہنوں سے پوچھو 40 منٹ تک سیریل دیکھے گی, 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکلے. پھر جب یہ بازار میں جائے گی تو دکاندار سے کہے گی کیا ذرا وہ کپڑے اور ڈریس نکال جو سیریل میں فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. ہنسنے کی بات نہیں. اور وہ کپڑے کون سے ہوں گے جس میں آستین کے بعد بھی ہاتھ نظر آئے گا, کپڑے کے بعد بھی جسم نظر آئے گا. ہنسنے کی بات نہیں. جہنم کا ایندھن بن رہی ہے. یہ کپڑے خریدنے نہیں جا رہی ہے, جہنم خریدنے جا رہی ہے. مرنا ہے بہنوں. فلم کی اداکاروں کو آئیڈیل بنایا, سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل کب بناؤ گی؟
سیدہ زینب پاک کو آئیڈیل کب بنا ہوگا؟ اللہ اکبر. اگر بڑے باٹم کے کپڑے اداکارہ نے پہن لیا، چاہے بے تکے دکھے، بے تکے مگر ان کو پسند ہے. بال اداکارہ نے کٹا لیا، چاہے اس کے بدلے جہنم ملے، ان کو پسند ہے. آبرو جاتی ہے، جاتی رہے، مگر ان کو جہنم پسند ہے صرف اداکارہ کی محبت میں. میری بہنوں، رسول اللہ نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا. میرے بھائیوں، حضور نے جو سکھایا ان سے نہ سیکھا. ارے کاش کہ آج کی میری مائیں اور بہنیں بازار میں جا کے یہ نہ کہتی کہ اداکارہ کے کپڑے دکھا، بلکہ یہ سوچ کر جاتی کہ سیدہ فاطمہ نے جیسے کپڑے پہنے تھے ویسے کپڑے میں بھی پہنوں گی تاکہ میں اپنی آبرو کی حفاظت کروں. ارے سیدہ فاطمہ الزہرا تو اس متقی خاتون کا نام ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر ایسی نظر رکھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اولاد فاطمہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرمایا. اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ عند اللہ جو سادات ہیں، کیا عند اللہ جو سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. کون لوگ؟ جو عند اللہ ہے. آسان زبان میں سمجھ، عند اللہ کا مطلب جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے ان پر جہنم حرام ہے، اور جن کو لوگوں نے بنا دیا ان کی کوئی گارنٹی نہیں. ان کو تو رسول اللہ کی شفاعت بھی نصیب نہیں، ان کا تو فرض بھی قبول نہیں، ان کا تو نفل بھی قبول نہیں. لوگوں نے بنایا یا خود سے بنے، ان کا فرض اور نفل قبول نہیں ہے، ان کو شفاعت بھی نہیں ہے. لیکن جن کو اللہ نے بنا کے بھیجا، اگر وہ سبزی بیچتا ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ مقرر نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو بھی اس پہ جہنم حرام ہے. حضور شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. اس لیے میری بھی گزارش ہے کہ جو عند اللہ سادات ہیں ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے ان سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا. ہاں، بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سید سے اگر لڑنے کی بات آئے تو پہلے بھاگ جانا، لڑنا ہی مت. عافیت اسی میں. لیکن خود سے سید ہی آ کے لڑے، خود ہی سے لڑے آ کر، تو لڑنا مت، بھاگ جانا. پھر بھی وہ لڑنا چاہے تو ہار جانا، جتنے ہی کوشش مت کرنا. کیوں؟ میں نے کہا جو سید سے ہار جاتا ہے وہ سید الطائفہ بن جاتا ہے، اور جو جیتنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ یزید بن جاتا ہے، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. اس لیے یزید نہ بنو. اگر سید الطائفہ بننا ہے تو کیسے؟ اللہ اکبر. واقعہ نہیں بتاتا، صرف اشارہ کر جاتا ہوں. چھپرا مئو والوں اور گرد نواز سے آنے والوں غور سے سنو. ایک گمنام سید جنید پہلوان کو چیلنج کرتا ہے میں کشتی کروں گا، اور وہ پورا واقعہ لالہ زار میں علامہ ارشد القادری نے تفصیل سے بیان کیا. حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب نے اپنی تفسیر اشرفی میں بیان کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا. لیکن غور سے سنو، ایک گمنام سید تھا جو عالم نہیں کہلاتا تھا، جو فاضل نہیں کہلاتا تھا، جس کا تقوی کا حال پتہ نہیں تھا، جس کا شجرہ نسب بھی نہیں تھا. صرف جنید کو اطلاع کا، جنید میں سید ہوں، اگر تو نے آج میری لاج رکھ لی تو وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اپنے نانا کے ہاتھ سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار رکھواؤں گا. جنید نے یہ نہیں دیکھا کس گلی کا ہے، کس محلے کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، سند کیا ہے، علم کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. بس یہ سنا کہ اپنے آپ کو سید کہہ دیا. جنید سینہ پھیلا کر لیٹ گئے اور اس کو اپنے اوپر بٹھا لیا. کیوں؟ کتنا سستا سودا تھا. ہارو جنت لے. لوگ جیت کے جنت نہیں لے سکتے، لیکن ہارو اور جنت لے لو. جیسے ہی سینے پہ بیٹھ گیا وہ سید زادہ تو لوگوں نے کہا سمجھ بھی نہیں آیا، مقابلہ دوبارہ دوبارہ ہوا. پھر اس نے کان میں کہا میں سید ہوں. پھر لیٹ گئے، دھول ادھر ادھر اڑائی اور دھول اڑی تو خود لیٹ گئے، سینے پہ بیٹھ گئے. وہ صاحب گمنام سے تھے، کچھ پتا بھی نہیں تھا. پھر کا اور مقابلہ ہو
اور ہوا پھر سینے بیٹھ گئے. اب لوگ تو ہمیشہ جیتنے والوں کے ساتھ رہتے, چڑھتے سورج کو سلام کرتے. وہ دبلا پتلا, چہرے پہ پیلا پن, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی, پیلی پیلی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ دبلا پتلا سید جیت گیا. لوگوں نے کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگانے شروع کیے, یہ جنید پہلوان. لوگ کہتے ہیں تو ہار گیا, تو ہار گیا, ذلیل کر رہے ہیں, رسوا کر رہے ہیں. جنید دل ہی دل میں خوش تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. ہارا تو دنیا میں ہوں بازی, لیکن ہمیشہ کے لیے جیت گیا ہوں. گھر گئے اور گھر جانے کے بعد روتے روتے آنکھ لگی, خواب میں حضور کا جلوہ دیکھا. اب تک نہیں دیکھا تھا, آج ہارنے کے بعد جلوہ دیکھا. اور آقا کہتے ہیں میرے بیٹے نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا, میں تیرے سر پہ ابھی ولایت کی دستار باندھوں. اور جنید پہلوان سید الطائفہ بن گئے. وجہ سید سے ہار گئے. لوگ ہمت کہاں سے لاتے سیدوں سے لڑنے کے؟ یزید کا انجام نہیں دیکھتے, انجام نہیں. لوگوں کو یہی تکلیف ہے نبی کے گھرانے سے. لیکن یاد رکھنا نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہے, قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے. لوگ لعنت کرتے ہیں, دنیا کا مت سوچو, آخرت کا سوچو. اور آقا بھی تو فرماتے ہیں جو میری اولاد سے کا حق نہ پہچانے ان سے بغض رکھے, عداوت رکھے. تینوں میں کوئی ایک ہوگا, یا تو منافق ہوگا, یا تو باپ کی اولاد نہیں ہوگا, یا تو ایام ممنوعہ کی پیداوار ہوگا. جو سیدوں سے دشمنی رکھتے ہیں ذرا وہ حدیث کے آئینے میں چیک کریں, تینوں میں کون ہوں. میں کوئی غصہ نہیں اتار رہا, اور ویسے یوں بھی میں سیدوں کی فضیلت زیادہ بیان نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سید جب سید کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو ٹھنکیا کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو. ہاں یہ حال ہے, اس لیے ہم نہیں کہتے. مگر جب اب مجبور ہو گئے ہیں یہ کہ بلگرام کے سادات پہ انگلی اٹھے, محریرہ کے سادات پہ انگلی اٹھے, کہ چونچے مقدسہ کے سادات پہ انگلی اٹھے, دیوا کے وارث پاک پہ انگلی اٹھے, سرکار مدار پاک پہ انگلی اٹھے, تو پھر اب ہماری خاموشی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم رسول اللہ کی آل کے بے دام غلام ہیں. اور سنیوں, بلگرام وہ خانقاہ ہے سنیوں کی جس کو سب سے زیادہ قدیم ہونے کا شرف حاصل. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے جتنے خلفاء ہیں ان کے تمام خلفاء میں میری اپنی معلومات کے مطابق سب سے زیادہ اگر خدمت کسی خانقاہ نے نسلاً بعد نسلی نسلاً بعد نسلی نسلاً بعد نسلی اگر انجام دی ہے تو اس خانقاہ کو بلگرام شریف کی خانقاہ ہے. یہ دعوت الصغریٰ سید محمد دعوت الصغریٰ جن کے نام سے یہ مشن جاری ہے, آج بھی ان کے بیٹے کام کرنے, غریبوں کی شادی, مریضوں کا علاج, بیواؤں کی مدد, یہ آج کی بات نہیں ہے. اس خانقاہ نے تقریباً 800 سال سے اسی روایت کو انجام دیا. کبھی بلگرام میں کرتے رہے اور پھر محریرہ تو پھر محریرہ. ہمارے محریرہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. حالانکہ بلگرام کی برکتیں جب صاحب البرکات کی شکل میں محریرہ منتقل ہوتی ہے تو محریرہ کو وہ جنت نشان بنا دیتی ہے کہ اللہ اکبر. پھر محریرہ مطہرہ وہ محریرہ ہے کہ مولوی بھی آتا ہے اس خانقاہ میں تو اپنے زمانے کا مولائے روم بن جاتا ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں بلگرام کا وہ شہزادہ جب محریرہ جا کر کے آباد ہوا, مولوی عبد المجید آئے تو سیف اللہ المسلول بن گئے. مولوی احمد رضا آئے, امام اہل سنت مجدد 14ویں صدی بن گئے. یہ اسی خانقاہ کا فیضان. عظمت جانو, قدر جانو, عزت جانو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں بھائیو, سیدوں کے ساتھ اچھا کرو گے, توجہ ہے, یا برا کرو گے, اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر رسول اللہ کی ذات پہ پڑتا ہے. اس کو خیال رکھنا. کس پہ پڑتا ہے؟ رسول اللہ کی ذات. ڈائریکٹ, انڈائریکٹ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑا نام ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے مدینہ شریف میں, بہت بڑے محدث رہتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کے. ایک مرتبہ ایک حدیث کے طالب علم کو مار دیا, سبق نہیں پڑھنے پہ مار دیا. مارا نا, ان کی شان یہ تھی کہ حضور کا دیدار کرتے تھے, رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
जिस दिन से उस जवान को मारा उस दिन से हुजूर की जियारत बंद हो गई। दीदार बनो, बहुत परेशान हुए, जियारत नहीं होती, जियारत नहीं होती। बहुत बुजुर्गों से दुआ कराई, एक साहिब दिल ने दुआ की कि जा जियारत हो जाए। फिर ख्वाब में जब हुजूर तशरीफ लाए तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, मुहद्दिस साहब मुंह फेर लिया। और जब मुंह फेरा तो उन्होंने अर्ज़ की आका नाराज से महसूस होते हैं, वजह? आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा, तूने मुझे क्यों मारा? उसने हुजूर मैं आपको मारूंगा, मैं तो आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं तो आप पे ईमान है, मैं आपको मारूंगा। फिर कहा तूने मुझे क्यों मारा? आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों? कहा हुजूर मैं तो आप पे ईमान लाया, आपकी शफाअत का तालिब हूं, मैं आपको क्यों मारूंगा? फिर आका ने फरमाया तूने मुझे क्यों मारा? उन्होंने कदम पकड़ कर सरकार कोई गलती हो तो इशारा फरमा दे, मुझे समझ नहीं पा रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पीठ से कुर्ता हटाया तो देखा कि पीठ पर उंगलियों का निशान था। कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये तेरी उंगलियों का निशान है। कहा हुजूर आपकी पुश्त पे मेरी उंगली का निशान? कहा तूने मेरे बेटे सैयद को मारा ना, तो उसकी पीठ पर निशान नहीं था, वो निशान मेरी पुश्त पे। बड़ा नाजुक मरहला है ये, इसलिए सैयदों के बारे में, आले नबी के बारे में, सादात के बारे में एहतराम करना। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर काबतुल्लाह में भी मौत हो जाए, काबे और मकाम इब्राहिम के दरमियान, और मेरी औलाद से बुग़्ज़ रखता था, आका फरमाते फिर भी जहन्नम में जाए। बात दूर निकल गई। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि बहनों को चाहिए कि वो पर्दा करें, अदाकारा का लिबास न पहने, भाइयों को चाहे कि वो फटी पैंट न पहने, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिबास, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने। आका दुनिया में लिबास बशर में इसलिए तशरीफ लाए थे ताकि वो हमें सिखाएं हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें। आखिरी पैगाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें क्या सिखाया? सिर्फ 3 बातें अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। और फिर फरमाया क्या सिखाया? सुन लो। आका फरमाते मुझे मेरे अल्लाह ने 3 बातें सिखाई। नंबर 1, आका फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे सिखाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। सीरत का दर्स है, जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब। ऐसा मत करो कि भाई दूर भाग रहा है मैं भी दूर भागूं, नहीं, भाई दूर भाग रहा है तुम करीब जाओ, दोस्तों दूर भाग रहे तुम करीब जाओ। अनानियत मिटा दो, अना का मसला खत्म कर दो। आज शादी का कार्ड अगर देर से पहुंचता है तो आदमी झगड़ा करता है, मुझे देर से क्यों पहुंचा। और अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये है कि कोई चलते चलते हाथ पकड़ के कहता है हुजूर मेरे घर चलिए खाना खा लीजिए, और आका को भूख लगी होती तो हुजूर उसके घर चले जाते। आजकल ऐसा हो गया अगर कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, या अच्छा मुकर्रिरी बन जाए, अच्छा नातखा बन जाए, लोग उससे मुसाफा करने आते हैं तो वो चिढ़ता है, लोग मुझसे मुसाफा क्यों करते हैं? भाई आपकी ट्रेन हो तो अलग बात है, फ्लाइट पकड़ना तो अलग बात है, वक्त नहीं हो तो अलग बात है। रसूलुल्लाह से बड़ा कोई हो सकता है? लेकिन सहाबे किराम में से कोई हुजूर से मुसाफा करता तो हुजूर की जिंदगी के खूबसूरत तरीन पहलू ये थे, जब तक लोग हुजूर का हाथ पकड़े रहते मेरे आका ने कभी अपना हाथ किसी से छुड़ाया तक। और लोगों की आदत थी, हुजूर के हाथ इतने नरम नरम थे, हज़रत अनस कहते हैं कि रेशम से भी ज्यादा नरम हुजूर के हाथ थे, ठंडे ठंडे रहते थे और मुश्क की तरह खुशबूदार थे। अगर कोई सुबह हुजूर से मुसाफा कर लेता तो शाम तक के हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ से मुसाफा करने की बरकत से उसके हाथ से शाम तक खुशबू आया करती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का पहलू ये है। और आज हम लोग किसी के जनाजे में न जाए, किसी की मैयत में न जाए, किसी की शादी में न जाए, थोड़ा सा माल आ जाए तो घमंड आता है, थोड़ा इल्म आ जाए तो तकब्बुर आता है। अल्लाह के बंदो जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, रिश्तों को तोड़ो मत, रिश्तों को जोड़ो, करीब आओ एक दूसरे के। और हम तो सूफिया के मानने वाले हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाया करते थे हमारे पास कैंची न लाया करो और न कैंची की बात किया करो, हमारे सामने सुई धागे की बात किया करो, क्योंकि कैंची एक को 2 कर देती है और सुई धागा 2 को 1 कर देता है। काटने वाले मत बनो, बांटने वाले मत बनो, जोड़ने वाले बनो। अल्लाह के रसूल जोड़ने के लिए आए थे। आज हमने भाइयों को तोड़ा, आज हमने रिश्तेदारों को तोड़ा। बहनों की तो खास तवज्जो, बहनों को सबसे बुरा अगर दुनिया में कोई लगता है तो उनकी सांस उनको बुरी लगे, उनकी नंदे उनको बुरी लगे। हंसने की बात नहीं,
اگر ان کی امی آئے تو دعوت میں مینو بدل جائے گا، اور اگر نندے آئے تو مینو بدل جائے گا۔ بہنوں، اگر تم ہنس رہی ہو تو اللہ تمہیں ہمیشہ مسکراتا رکھے، یہ تمہارے چھوٹے بھائی کی تمہارے لیے دعا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ آج تم بہو ہو، کل تم ساس بنو گی۔ اگر آج تم نے اپنی ساس پہ ظلم کیا، اس بوڑھی ساس پہ، تو کل تمہاری بہویں بھی تم پہ ظلم کرے گی۔ اور تم جتنا ظلم کر رہی ہو اپنی ساس پر، اس سے بڑھ کے ظلم تمہاری بہویں تمہیں کرے گی۔ اور اگر آج تم نے اپنی ساس کی خدمت کی، انشاءاللہ تمہاری بہویں اس سے بڑھ کر تمہاری خدمت کرے گی۔ آج گھر گھر کی کہانی ہے، ساس بہو میں بنتی نہیں، کہیں ساس ظلم کر رہی، کچھ ساس بھی ظالم ہوتی ہے، بڑھیا بڈھی ہو کر بھی، بال سفید ہو کر بھی، چہرے پہ جھرری پڑنے کے بعد بھی وہ بہو کو ڈستی رہتی، ستاتی رہتی۔ میں ایسی ساسوں سے کہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، او بڑی بھی لوگوں، سوچو تمہارے پیر قبر کے قریب ہو گئے، اب تم دنیا سے لے کے کیا جاؤ گی؟ تمہارے لیے بھی کما تدین و تدان، تم کسی کی بیٹی پہ ظلم کرو گی تو تمہاری بیٹیوں پہ بھی ظلم ہوگا۔ تم کسی کی بیٹی کو وقت پہ کھانا نہیں کھانے دو گی تو تمہاری بیٹیوں کو بھی وقت پہ کھانا نہیں ملے گا۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو ستاؤ گی تو تمہاری بیٹیاں بھی ستائی جائے گی۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں سکون سے رہے تو تم بہووں کو اپنی بیٹی سمجھ کر ان کو اچھے سے انصاف دو، پیار دو، محبت دو۔ محبت دو کہ محبت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، جو مخلوق سے نفرت کرے اس کے دل میں خدا کی محبت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ ارے کتے پہ بھی کوئی ظلم کرے تو اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے، بلی پہ بھی کوئی ظلم کرے اللہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو بہوؤں پہ ظلم کرنے والی ساس یا ساس پہ ظلم کرنے والی بہو، کیا تم نے رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت نمازی تھی، روزے دار تھی، نیک تھی، لیکن اس نے بلی پہ ظلم کیا تو اس کی نماز اس کو کام نہیں آئی، اس کا روزہ اس کو کام نہیں آیا۔ میری بہنوں، جب بلی پہ ظلم کرنے والی عورت نماز روزہ کر کے بھی جہنم میں گئی تو تم 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کر کہاں جنت میں چلی جاؤ گی؟ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا، توبہ کرو، ظلم مت کرو، کسی پہ زیادتی مت کرو۔ آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، محبتوں کا ماحول بناؤ۔ نمبر 2، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ جو تمہیں توڑے، میں سب بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، نفرت کا جواب محبت سے دو۔ بہت اچھے مفکر نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے، جب کہیں گندگی پڑی رہتی ہے، توجہ ہے آپ کی میری طرف، میری گفتگو کا اینڈ ہے، کچھ یاد رہنا، یاد رہیے 3 باتیں یاد رکھنا آقا کی فرمان کی۔ بہنوں کی خاص توجہ، جٹھانی لڑ رہی ہے، ننن لڑ رہی ہے، ساس لڑ رہی ہے، پڑوسن لڑ رہی ہے، تو میں بھی کمر میں دوپٹہ باندھ کر گالیاں دوں نہ، اپنا کام ہی نہیں۔ لوگ ہمیں ظالم کہے یہ اچھا نہیں، لوگ ہمیں بزدل کہے یہ اچھا۔ بزدل کہلاؤ صبر کر کے، لڑ کے ظالم کہلانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ گندگی لا کر رکھ دی گئی، اب گندگی کے مقابلے میں بڑی گندگی لاؤ گے تو گندگی بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ بولو بھائی، جواب چاہیے آپ سے، بولو بھائی، گندگی کے پاس گندگی لاؤ گے تو بڑھے گی کہ ختم ہوگی؟ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی لاؤ، بہا دو۔ گندگی گندگی سے ختم نہیں ہوتی، گندگی کس سے ختم ہوتی ہے؟ پانی سے۔ آپ کو کیا بننا ہے فیصلہ آپ کرو، کیا بننا چاہتے ہو؟ گندگی بننا چاہتے ہو کہ پانی؟ تو تم گندگی مت بنو، گندگی صاف کرنے والے بنو۔ نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، صبر کرو۔ اللہ کے رسول کو جنہوں نے پتھر مارے، حضور نے ان کو بددعا نہیں کی، ان کے لیے دعا کی۔ پتھر مارنے والے غلام بننے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک کردار ہمارے جلسوں میں پڑھا جاتا ہے، کوئی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، 39 مسلمان ہو گئے، 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، محمد کو قتل کر دوں گا۔ تلوار تھی کہ نہیں تھی ہاتھ میں؟ لیکن سوچو، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے لب پہ دعا ہے۔ تلوار لانے والا ہار گیا، دعا دینے والا جیت گیا۔ تلوار لانے والا غلام بن گیا، دعا دینے والا آقا کے آقا ہی رہا۔ جو تلوار لے کے آیا تھا، دنیا اس کو عمر ابن خطاب کہتی ہے، جو دعا دے کر کے دل جیت رہا تھا، دنیا اس کو محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ دیکھا،
لیے نفرت کا جواب نفرت سے مت دو، محبت سے دو. تو فرمایا جو تجھے توڑے تم اس کو جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو. اس کی ایک جھلک دیکھ لیں، بات پوری ہوتی ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا، ٹھیک، آپ سب کو پتہ ہے دردناک شہادت امام حسن کی. 5 مرتبہ زہر دیا، زہر کھاتے تھے، دعا کرتے تھے نانا کے مزار پہ جا کے زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا. آخری میں دربار شام سے ایک ہیرے کی شکل میں بھیجا گیا مدینہ شریف مروان کے ذریعے سے، اور ہیرا پیس کر کے مشکیزے میں ڈلوا دیا گیا. اور یہ ہیرا بھیجنے والا کون تھا؟ اسی کو دنیا یزید پلید کہتی ہے. یزید صرف قاتل امام حسین نہیں ہے، وہ امام حسن کا بھی قاتل ہے، یاد رکھنا. اس لیے کہ ہیرا پیس کے پلانا کیا اس دور میں تھا؟ جن لوگوں کو 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ کسی کو ہیرا پیس کے کیا پلائے گا؟ یہ کام یزید نے کروایا تھا، ہیرا پیس کر کے مشکیزے میں ڈلوایا. امام حسن نے جب تہجد کے وقت وہ پانی پیا، 40 دن تک آتے کٹ کٹ الٹی کے ذریعے نکلتی رہی اور بیت الخلا کے ذریعے نکلتی رہی. تھوڑے تصور کرو، اگر آدمی دودھ پینے کے بعد الٹی کرے تو بھی اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رگیں تن جاتی ہے، چہرہ سوج جاتا ہے، آنکھیں لال لال ہو جاتی ہے. دودھ پی کے الٹی کرنے کی یہ تکلیف ہے. جب امام حسن کے ٹکڑے ٹکڑے الٹی کے ذریعے سے نکلتے ہوں گے تو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اور 1 دن 2 دن نہیں، 40 دن تک امام حسن الٹیاں کرتے رہے. امام حسین آئے، مختلف روایتیں سب نہیں پڑھتا، عنوان کی مناسبت سے ایک روایت پڑھتا ہوں. امام حسین آئے، آنے کے بعد کہا بھیا بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسین آئے، آقا نے دونوں کو اپنے وراثت دی تھی. امام حسن کو صبر دیا تھا، امام حسین کو شجاعت اور بہادری دی تھی. امام حسین آئے، بھیا بتاؤ تمہیں کس نے شہید کیا؟ مختلف روایتیں، اصول المہمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. امام حسن نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے، مجھے شہید کرنے والا کون ہے، مجھے قتل کرنے والا کون ہے، مجھے معلوم ہے. بھیا بتاؤ نام کیا ہے اس کا؟ جواب سنو. مختلف روایتیں سن رکھی، وہ سب بھی صحیح اپنی جگہ، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور جو لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالہ میں نے پڑھ دیا. امام حسین نے کہا جب تمہیں معلوم ہے تو نام بتاؤ. امام حسن کا جواب سنو. کہتے ہیں بھائی میرے نانا نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میرے ابا مولا علی نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، میری امی سیدہ فاطمہ نے بھی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں قاتل کا نام بتا دوں گا نا تو غیبت ہو جائے گی، غیبت کے ڈر سے میں قاتل کا نام نہیں بتاتا. اور میری تمنا تو یہ ہے حسین کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ نے میرے قاتل کا معاملہ میرے حوالے کر دیا تو انشاءاللہ میں اپنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤں. یہ امام حسن کا اخلاق ہے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ قاتل کا فیصلہ خود فرمائے گا، لیکن یہ امام حسن کی سوچ کی بلندی دیکھیں، ان کی سوچ کی بلندی. بھائی جن سے بغض رکھنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، ان کو شہید کرنا کہاں جنت میں لے جائے گا؟ لیکن امام حسن کی بلندی دیکھیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جب اپنے بزرگوں کی کردار یہ ہے تو آج ہم ایک دوسرے سے لڑ کیوں رہے؟ برادری کے نام پہ، سلسلے کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، تحریکوں کے نام پہ. بھائیو جب ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارے نظریات ایک ہے، ہمارا غوث، ہمارے کتب، ہمارے ابدال، ہمارا حسام الحرمین پر نظریہ ایک ہے، جب ہم سب یہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، تو پھر آپس میں مختلف کیوں ہے، لڑ جھگڑ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، متحد ہوئیے. میلاد اتحاد کا نام ہے، میلاد اتفاق کا نام ہے، میلاد محبتوں کا نام ہے، میلاد نفرتوں کے خاتمے کا نام ہے، میلاد غریبوں پہ شفقت کا نام ہے، میلاد جو ہے وہ محبتوں کی سوگات تقسیم کرنے کا نام ہے، میلاد نفرتوں کی دیوار کو توڑ کر محبت کے گل
गुलिस्ता सजाने का नाम है। आइए नबी की मिलाद सिर्फ झंडियां लगा कर नहीं मनाएंगे, सिर्फ जुलूस निकाल कर नहीं मनाएंगे, सिर्फ नाते पढ़ के नहीं मनाएंगे। नाते होती थी होती रहेगी, जुलूस निकलते थे निकलते रहेंगे, जलसे होते थे होते रहेंगे, लेकिन मिलाद इस तरह ही मनाएंगे। या रसूल अल्लाह, कोई झंडा लगाता है, इंशाअल्लाह हमारी फैमिली की तरफ से हम दरख्त लगा करके आपकी मिलाद मनाएंगे, चेहरे पे दाढ़ी सजा के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई मोहल्ले में बेवा है तो उसके सर पे दुपट्टा डाल के आपकी मिलाद मनाएंगे। कोई यतीम बच्ची है, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी करके मिलाद मनाएंगे। कोई गरीब है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके पास पैसे नहीं है, तो हम मिलाद की खुशी में उसका ऑपरेशन करा देंगे ताकि उसको नई जिंदगी मिल जाए। हम मिलाद इस तरह भी मनाएंगे कि कुछ गरीब बच्चों की फीस हम अपने ऊपर ले लेंगे ताकि उनकी फीस भरते रहे। इस तरह भी तो मिलाद मनाओ। कोई मस्जिद बना देंगे मिलादुल नबी के नाम से ताकि रहती दुनिया तक के लोग उस मस्जिद के जरिए से हुजूर की मिलाद को याद रखें। बड़ी माजरत के साथ हमारा हाल ये है, हम रिवायतों में रसूमात में घुस गए हैं और दूसरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। मेरे भाइयों, दुनिया के दूसरे लोग बड़ी बड़ी स्कूलें बना रहे, बड़े बड़े कॉलेजेस बना रहे, बड़े बड़े इदारे बना रहे, और अभी हम लोग उर्स और चादर और घाघर में उलझे हुए हैं। मैं उर्स को मना नहीं कर रहा हूँ, चादर घाघर को ही मना नहीं कर रहा हूँ। लोग हमारी बात को गलत मतलब देते हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ भाइयों, अगर हमने वलियों के नाम पे उर्स में जितने लाखों रुपए खर्च करने हैं, काश हम शरई उर्स मना करके वो लाखों रुपए उसी वली के नाम से कोई खातून और लड़कियों का अच्छा स्कूल बना दे, अच्छा मदरसा बना दे, अच्छा कॉलेज बना दे। सुन्नियों के पास पैसों की कमी नहीं है, मगर मसला सबसे बड़ा ये है कि सुन्नी अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए ये नहीं समझ पा रहे हैं। रसूल रबीउल अव्वल के नाम पे 500-500 किलो के केक कटेंगे। क्या कटेंगे? 500-500 किलो के केक। अब क्या जायज है क्या नाजायज है मैं इस पे नहीं बहता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ, वो केक एक काट कर एक दूसरे के मुंह पे मलोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर वो कि वो 500 किलो का केक बनाने की बजाय उसमें 500 किट बनाकर 500 गरीब मुसलमानों के घर तक पहुंचा जाए? बताइए। हम तो देख रहे कि अब मिलादुल नबी के जुलूस में लोग पटाखे फोड़ रहे। बताओ, हुजूर का दिल ठंडा करने निकल रहे हो कि हुजूर का दिल दुखाने निकल रहे हो? खुदा के लिए दीन सीखो, उलमा को अपना कायद बनाओ, सूफिया को अपना कायद बनाओ और दीन पर अमल करो। मैं तो कहता हूँ जुलूस में इतनी अच्छे अंदाज से चलो कि हिंदुस्तान में तबलीग का सबसे अच्छा मौका है। हमें पूरी दुनिया में गोल्डन चांस है इस्लाम के बारे में अगर कहिए तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। क्यों? हमारे मुल्क में जितनी आजादी है दीन की तबलीग की कहीं नहीं है। ऐसे रोडों पे और पुलों में जलसे कहीं नहीं होते, इस्लामी ममालिक में भी नहीं होते। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान है, ये हमारे बुजुर्गों की रूहानी तसर्रुफात है कि हमें अल्लाह ने ऐसे मौका दिया, इसका फायदा उठाओ और जुलूस में चलो तो इतने निगाहें नीची करके मुअद्दब अंदाज में चलो कि दुनिया देखकर पुकार उठे कि जब 1450 साल गुजरने के बाद गुलामों के चलने का ये अंदाज है तो इनके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज क्या हो। गैर मुस्लिमों को भी पास पड़ोस में रहते हो तो मिठाइयाँ दो और बताओ कि आज हमारे नबी की विलादत का दिन। दवाखानों में जाओ, मरीजों को फल दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। पुलिस वालों को फूल ले जा करके दो, आज हमारे नबी की विलादत का दिन है। टीचर्स लोगों को जा करके तोहफे दो कि तुम टीचर हो, तुम मौल्लिम हो, मौल्लिम कायनात की आज आमद का दिन है। मजदूरों के सर पे शफकत का हाथ रखो, उनको भी नवाजो, आज हमारे नबी की आमद का दिन है। इस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में पता चलेगा कि कौन आया, रहमतुल लिल आलमीन आया। वो आया है जो दुर्रे यतीम बन के आया, पूरी कायनात में इनकलाब पैदा किया, जिसने जानवरों के हक तक बताए, जिसने मेंढकों के हक तक बताए, जिसने जानवरों को और मुर्गी को तक दाना देने की बात की, जिसने अल्लाह अकबर चांद के दुश्मनों को माफ किया, जिसने खून बहाने को हराम करार दिया। खून तो खून, जिसने पानी भी बहाने को हराम करार दिया। हमारे नबी की सीरत की तबलीग करो, दुनिया से नफरतें खत्म होगी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ हम सबका जिक्र करते हैं, नबी का जिक्र नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन मुसलमान नबी की सीरत पे बात करना शुरू कर देगा, गीबत करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। मेरे भाई, आपको 10 मिनट एक दूसरे से मिलो ना, 8 मिनट अपने जरूरत की बात करो और 2 मिनट नबी की सीरत पे बात करो।
اپنے بچوں کو روزانہ سیرت النبی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پڑھ کر کے سناؤ یا علماء سے سناؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام کے نام سے جو مشن ہمارے حضرت علامہ پیر سید انس میاں صاحب اپنی ٹیم کو لے کر کے چلا رہے ہیں. مجھے پتا چلا کہ کل جو ہے وہ میڈیکل کیمپ ہوگا. اچھا کام ہے, بہت اچھا کام ہے, مریضوں کا علاج اچھی بات ہے. اسی طرح سے سنا ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی یہ لوگ کرائیں گے, اچھی بات ہے. غریبوں کو, یتیموں کو اور مفلسوں کو راشن بھی دینے, اچھی بات ہے. دیکھو جو کام کرے, جو کام کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سید ہونے کی وجہ سے صرف سید کام کرے تو ساتھ, تو ایسا نہیں. جو بھی دین کا کام کرے کوئی ہو اس کا ساتھ دو. اور اگر ساتھ نہیں دے سکتے نا, نہیں دے سکتے ساتھ, اتنی اہلیت نہیں ہے, کم سے کم چپ رہو بس. کام کرنے والوں کو کام کرنے دو. اگر آپ کام کرنے والوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ نسلیں برباد کرے گا. اس لیے دین کے کام میں کبھی رکاوٹ پیدا نہیں کر. کوئی انسان اپنے سمجھ میں نہیں آتا, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ بس. لیکن کسی کی ٹانگ مت کھینچو, پیر مت کھینچو. آج کل مسلمانوں میں یہ بڑی خرابی ہے کہ وہ نہ کرتے ہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے, پتہ نہیں کس ملک کا کہتا ہے, آپ سرچ کر لینا یوٹیوب پر جا کے, نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا. اس کا ایسا اثر لے لیا مسلمانوں نے تو وہ کہیں گے کہ نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. وہ کہتا ہے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا, اور نہ کام کروں گا نہ کرنے دوں گا. یہ آج ہمارا حال ہو گیا بھائیو. ہم کام کرنے والی قوم ہے. ہمارے امام نے کہا کام وہ لے لیجئے, تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا, تم پہ کروڑوں درود. اور امام اہل سنت کی فکر پر چلتے ہوئے, ان کے مسلک پہ قائم رہتے ہوئے یہی گنگنائیے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.